عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق جو ہیں لا يدخل قلوبهم شيء من ذکر اللہ، ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب وہ فرائض ادا بھی کریں تب بھی ان کا ظاہری ادائیگی ہوتی ہے۔ ولا یؤمنون بشیء من آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ ولا یتوکلون، نہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ ولا یصلون اذا غابوا، اور جب لوگوں سے غائب ہوں تو پھر نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ منافقوں کی عادت ہے۔ منافق ہمیشہ نماز میں اٹھے گا تو سستی کرے گا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اگر وہ غائب ہوگا تو لوگوں کے سامنے پڑے گا، گھر جا کے پھر کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ وَلَا يُؤَدُّونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ، اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہے منافق ہیں، ایمان سے خالی ہیں۔ پھر اللہ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی کہ مومن کون ہوتے ہیں، فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فادوا فرائضه، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل جو ہے لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، وہ اللہ کے فرائض اور احکام جو ہیں وہ پورے پورے ادا فرماتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یعنی زَادَتْهُمْ تَصْدِيقًا، اور جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا یعنی حقیقتاً بڑھ جاتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق دل میں ہوتی ہے، لہذا اصل ظاہر یہی ہے کہ ایمان کی صحیح تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و اداء بالارکان، ایمان کہتے ہیں کہ دل میں تصدیق ہو اور زبان پہ اقرار ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے جوارے جو ہیں، ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اللہ کے احکام کی تعمیل کر کے گواہی دیں کہ ان کی تصدیق صحیح ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ جب ایک حکم آیا پھر حکم آیا پھر حکم آیا، سب پہ ایمان لاتے گئے تو ایمان بڑھ گیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، يَقُولُ لَا يَرْجُونَ، اللہ کے سوا وہ کسی سے امید نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال مجاہد وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کیا بنا، فَرِقَتْ فَزَعَتْ خَافَتْ، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَقَدْ قَالَ السُّدِيُّ غَيْرُ وَاحِدٍ وَهَٰذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ حَقَّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قَلْبُهُ وَخَافَ مِنْهُ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت سدی اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ اصل میں مومن کی صفت ہے کہ مومن کہتے اس کو ہیں جب اللہ کا ذکر ہو، اس کے دل کے اندر خوف ہو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے کہ فَفَعَلَ أَوَامِرَهُ وَتَرَكَ زَوَاجِرَهُ، خوف کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم کیے وہ ادا کرے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے، كقوله تبارک و تعالی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی گناہ کرنا چاہیں یا اپنے جانوں پہ ظلم، اللہ کا یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا خیال اور اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے، وہ فوراً اللہ کے آگے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشنے والا ہے۔ اور مومن جو ہیں وہ کبھی گناہوں پہ مصر نہیں رہتے، اگر کبھی غلطی سے ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے گناہ سے بچ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ وَكَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، مومن وہ ہیں جس کو اس دن کا ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے،
ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے منع کرتا ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فإن الجنة هي المأوى، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ولہذا قال سفیان الثوری سمعت سدی یقول فی قوله تعالی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه۔ حضرت سدی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ارادہ کرے میں کسی پہ ظلم کروں، یا ارادہ کرے گناہ کرنے کا، اور اس کو کوئی کہے بھئی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فَيَجِلَّ قَلْبَهُ، پھر اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈر جائے، تو یہ مومن ہے۔